ذرا سوچئے کہ آپ ایک ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں آپ کے 10 ڈیفرنٹ باس ہیں اور ہر کوئی ایک ہی وقت پر آپ کو الگ آرڈر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرو، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، ان کے کام چھوڑو اور پہلے میرا کام کرو۔ آپ پاگل ہو جائیں گے نا، نہ کسی کو خوش کر پائیں گے، نہ سکون سے کام کر پائیں گے۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر یہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت سے باس بنا رکھے ہیں، لوگوں کی پسند، سوسائٹی کا سٹینڈرڈ، پیسوں کے پیچھے بھاگنا، اور کبھی کبھی ہمارا اپنا نفس ہمیں اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ ہم سب کو خوش کرنے کے چکر میں اتنے زیادہ ٹکڑوں میں بنٹ جاتے ہیں کہ ہماری اپنی پہچان گم ہو جاتی ہے۔ یہاں قرآن ہمیں توحید کا تحفہ دیتا ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ آپ کا صرف ایک واحد خدا ہے۔ اس نے آپ کو 10 دروازوں پر ٹھوکر کھانے سے بچا لیا۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ بس میری سنو، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ سوچو کتنی بڑی آزادی ہے یہ، کہ پوری کائنات میں آپ کو صرف ایک کو راضی کرنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم سارے نقلی خداؤں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ پھر نہ کسی کی تعریف سے فرق پڑتا ہے، نہ کسی کی تنقید سے۔ پھر صرف ایک کا ڈر ہوتا ہے اور اس کی محبت ہوتی ہے۔ آج اپنے دل سے سارے بوجھ اتار دیں، ساری فکریں اتار دیں، لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہو جائیں، اور اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ ہم جب کوئی نیا موبائل یا مشین لیتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے، ہم وہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اسے چلانا کیسے ہے۔ مگر عجیب بات ہے نا، ہم اپنی اتنی بڑی زندگی کو بنا مینول کے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں قرآن دیا جو ہماری زندگی کی مینول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے اس مینول پر چل کر دکھایا۔ رسالت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں راستہ بتانے کے لیے اپنے خاص بندے بھیجے۔ قرآن صرف الماری میں سجانے کی کتاب یا چومنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جینا کیسے ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی راستہ کیسے نکالا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جب آپ کے پاس گائیڈ بک یعنی قرآن مجید اور گائیڈ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہیں، تو پھر پریشانی کیسی؟ پھر آپ اندھیرے میں تیر نہیں چلاتے، بلکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر موڑ پر اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ قرآنک تھیمز کی سیریز کا صرف دوسرا حصہ تھا۔ اگلے 3 ایپیسوڈز میں میں آپ کو بتاؤں گی زندگی کے 3 بڑے راز۔ قرآن ہمیں بار بار ایک ہی نقطے پر لاتا ہے، وہ ہے انسانیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، مگر اپنے بندے کے حقوق تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ انسان خود معاف نہ کر دے۔ ہم کتنے عجیب ہیں نا، ہم اس خدا کو راضی کرنے کے لیے مصلی پر گھنٹوں روتے ہیں جو ہماری ایک سچی توبہ پر بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، مگر ہم ان لوگوں کو معاف نہیں کرتے جو اللہ کی بنائی مخلوق ہے۔ جب ہم اللہ کی بنائی حدود توڑ دیتے ہیں تو ہم لوگوں سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کبھی ہمیں ہرٹ نہیں کریں گے؟ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو ہرٹ کیا ہی ہوگا، آپ کو بھی اس کی معافی چاہیے ہوگی نا۔ جس طرح سے آپ اس کی معافی چاہتے ہیں، اسی طرح کوئی اور ہے جو آپ سے معافی چاہتا ہے، تو پھر آپ اس کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے دین کو صرف ظاہری چیزوں تک محدود کر دیا، جبکہ یہ بہت آسان ہے۔ دین تو صرف یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو آپ کے لہجے سے ہنسی مل جائے۔ سجدے زمین پر ہوتے ہیں، مگر ان کا اثر آسمان پر تبھی دکھتا ہے جب آپ زمین والوں کے لیے رحم دل بن جاتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، بے شک اللہ انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اپنے رکوع اور سجدوں کے ساتھ ساتھ کسی کا سہارا بننا سیکھیں، کیونکہ آخری سفر میں ہمارے ساتھ ہمارا رتبہ نہیں، صرف ہماری انسانیت جائے گی۔ یہ اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ تھا۔ اگر اس 5 ڈے جرنی نے آپ کے دل کو چھوا تو مزید ایسے سولفل کنٹینٹ کے لیے ابھی فالو کریں۔